السلام علیکم بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سائنسی ایجادات، جو کہ صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ تو چلیں صفحہ نمبر 78 کھولیں۔ سائنسی ایجادات۔ بچوں ذرا سوچئے کہ اگر اس دنیا میں بجلی کے بلب نہ ہوں، ٹیلی فون اور موبائل فونز نہ ہوں، ٹی وی نہ ہوں، گاڑیاں نہ ہوں، ہوائی جہاز اور ریل گاڑیاں بھی نہ ہوں، تو ہماری یہ دنیا کیسی لگے گی اور ہم کتنی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ہم دنیا میں جتنی ترقی ہوتی دیکھ رہے ہیں، یہ سب سائنس ہی کی بدولت ہے۔ یہ سائنس ہی کی وجہ سے آج انسان چاند تک جا پہنچا ہے۔ تو آج ہم سبق میں 4 چیزیں پڑھیں گے: ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ہوائی جہاز اور بلب۔ ٹیلی فون کے یہ ساری چیزیں سائنسی ایجادات ہیں۔ سائنس ہی کی وجہ سے یہ بنائی گئی ہیں اور ان کے بنانے والوں کو موجدین کہا جاتا ہے۔ تو ٹیلی فون کے موجدین ہیں الیگزینڈر گراہم بیل، اور ٹیلی ویژن کے موجدین ہیں جان لاگے بیرٹ۔ ہوائی جہاز 2 بھائیوں نے مل کر بنایا جن کا نام تھا رائٹ برادرز، اور بلب کے موجدین ہیں تھامس ایلوا ایڈیسن۔ یہ 4 چیزیں ہیں اور ان کو بنانے والے موجدین کہلاتے ہیں۔ تو آج میں ان 4 میں سے آپ کو بجلی کے بلب بنانے والے کی اسٹوری سناؤں گی۔ تھامس ایلوا ایڈیسن۔ تھامس ایلوا ایڈیسن کی پیدائش 11 جنوری 1874 میں ہوئی اور انہوں نے بلب کی ایجادات 31 دسمبر 1879 میں کی۔ ایک استاد نے ایک بچے کی والدہ کو اپنے اسکول میں بلایا۔ استاد نے کہا کہ آپ کا بچہ کبھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو جو مرضی سمجھا لو، جیسا مرضی کروا لو، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو سارا دن کلاس میں سویا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ استاد نے اس بچے کی ماں کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور لے جا کے کوئی کام کرواؤ، یہ کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی ماں اسے گھر لے آئی اور خود ہی پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ بچہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس بچے کے آس پاس والے بچے اور لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے۔ اس کی عمر 12 سال تھی اور اس نے اسکول کو الوداع کہہ دیا تھا۔ بعد میں اخبار کے ساتھ ساتھ اس نے سبزیاں بیچنی بھی شروع کر دیں۔ تھامس ایڈیسن یہ بچہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ اس کو جتنے پیسے ملتے تھے یہ کسی نئے ایکسپیریمنٹ میں خرچ کر دیتا تھا۔ چونکہ اس کا سارا دن گزرتا تھا ٹرین میں سبزیاں اور اخبارات بیچنے میں، تو یہ ٹرین کے خالی ڈبے میں اپنے ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ غلط ہو گیا اور ٹرین کے آخری ڈبے میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ تو بجھا دی گئی، لیکن اس کے مالک نے تھامس ایڈیسن کے منہ پہ ایک ایسا تھپڑ مارا کہ اس کو سنائی دینا کم۔ اس کے بعد اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا خواب اس وقت پورا ہوا جب فیکٹری میں ایک مشین خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے مالک کو کہا کہ کیا میں مشین چیک کر سکتا ہوں؟ تو مالک نے ڈرتے ڈرتے سے اجازت دے دی کہ چلو کر لو چیک، تم بھی اپنی تسلی کر لو۔ اس ان پڑھ انسان نے وہ مشین ٹھیک کر دی۔ اس کا مالک بے تحاشا بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا۔ اس نے ساری مشینوں کی ذمہ داری اسے دے دی کہ تھامس صاحب اب تم سنبھالو گے ساری مشینیں۔ اس نے مشینوں پہ تجربے کر کر کے بہت کچھ سیکھا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا تھا، بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اب اس کے اندر ایک نئی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس کی خواہش بڑی عجیب تھی۔ یہ لوگوں کو کہنے لگا کہ میں بجلی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کام نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کو پتا تو تھا کہ یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی سائنٹسٹ تبدیل نہیں کر پا رہا تھا بجلی کو روشنی میں۔ اب یہ اس وقت کا نالائق ترین انسان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پکا پاگل ہو گیا ہے، بڑے سائنٹسٹ یہ کر نہیں پا رہے، اور صرف 3 ماہ یہ اسکول گیا تھا۔ اب اس نے بجلی کو روشنی میں کنورٹ کرنے کے لیے پوری 9999 کوشش کی، الگ الگ بلب بنائے، لیکن سارے ناکام ہو گئے۔ پھر اس نے آخری بلب 10,000ویں دفعہ بنایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ